السلام علیکم۔ آپ کے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پاکستان ڈسکشن ایکسچینج سے خالد عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الیکشن کی آمد ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن کا انعقاد ہونا ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری گفتگو سیاست کے متعلق جاری ہے، حلقہ بہ حلقہ اور ریجن بائی ریجن ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج 12 جنوری کی شام ہے، اس وقت 8:30 بجے ہیں رات کے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ جاری کی ہے۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ جیسے سبھی حلقوں میں تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹس دے دیے۔ تحریک انصاف کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا تھا، مگر اب صورتحال کے اوپر بات کرنا قدرے آسان ہو رہا ہے کیونکہ تینوں بڑی جماعتوں کا جو اپنے اپنے ان کے امیدواران ہیں ان کے نام آ چکے ہیں۔ پورے ملک میں جیسے آپ کو بتایا نام آ چکے ہیں، مگر آج ہم بات کر لیتے ہیں راولپنڈی کے کچھ حلقوں کی۔ راولپنڈی کا جو حلقہ NA51 ہے، جو مری اور کہوٹا والا حلقہ ہے، وہاں سے میجر لطاسب ستی ان کو انہوں نے PTI نے نامینیٹ کیا ہے۔ یہ سابق MPA ہیں، یہیں ستی برادری سے ان کا جیسے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کوٹلی ستیاں سے تعلق ہے، اور ستی برادری ان کی برادری ہے۔ اس حلقے میں برادری کا ووٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو اس لیے یہ بات مینشن کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ NA52 گجر خان، جس کی میں بالخصوص بات کرنا چاہوں گا، وہاں سے PTI نے ٹکٹ دیا ہے راجہ طارق عزیز بھٹی صاحب کو۔ راجہ طارق عزیز بھٹی سابق MNA اور سابق ہائی کورٹ کے جج راجہ عبداللطیف عزیز بھٹی کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی شوکت عزیز بھٹی PP9 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا ایک سیاسی نقطہ نظر ہوتا ہے، دو بھائیوں میں بھی، بہن بھائیوں میں گھر میں ہو جاتے ہیں نظریاتی اختلافات، لیکن بہرحال یہ بات قابل غور ہے کہ دو بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک نون لیگ سے اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف سے۔ اس حلقے سے دوسرے ہیوی ویٹ، پولیٹیکل ہیوی ویٹ راجہ پرویز اشرف ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، قومی اسمبلی کے اس وقت اسپیکر بھی ہیں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ جب تک نئی اسمبلی نہیں آ جاتی تب تک اسپیکر جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ عہدہ آئینی عہدہ ہے، لہذا یہ برقرار رہتا ہے۔ اور اسی حلقے سے تیسرے امیدوار ہیں راجہ جاوید اخلاص۔ راجہ جاوید اخلاص جو ہیں، جیسے پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی، راجہ جاوید اخلاص جو ہیں وہ ضلع ناظم بھی رہے ہیں، MNA بھی رہے ہیں، MPA بھی رہے ہیں۔ 2000 کی دہائی میں انہوں نے ایک دفعہ کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی، جس کے بعد وہ ضلع ناظم بنے تھے، مگر اس کے بعد سے یہ نون لیگ کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ پچھلا جو انتخاب تھا اس میں راجہ پرویز اشرف نے 1,25,000 ووٹ لیا تھا، بہت زیادہ ووٹ تھا۔ اور دوسرے نمبر پر آئے تھے چودھری عظیم۔ چودھری عظیم جو ہیں یہ گجر خان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے لڑے تھے، مگر اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کو ظاہر نہ وہ ٹکٹ کی دوڑ میں تھے نہ کچھ، تو اس لیے اب چودھری عظیم صاحب کا جو ووٹ ہے وہ ظاہر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تھا۔ اب اس ووٹ کو ہم کنسیڈر اگر کریں تو وہ نیچرلی وہ ووٹ جو ہے وہ جو موجودہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں طارق عزیز بھٹی انہی کی طرف جائے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ راجہ جاوید اخلاص جو ہیں نون لیگ کے پرانے کھلاڑی ہیں، سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں۔ نون لیگ اپنا ووٹ کتنا ریٹین کر سکتی ہے یہ تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس حلقے میں جو اصل مارکہ ہے وہ ان تینوں کے مابین ہے، راجہ پرویز اشرف، راجہ جاوید اخلاص اور راجہ طارق عزیز بھٹی۔ اچھا، اب اس کے نیچے دو سیٹس آتی ہیں صوبائی اسمبلی کی، PP8 اور PP9۔ PP8 جو ہے اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے جاوید کوثر، چودھری جاوید کوثر کو۔ چودھری جاوید کوثر پچھلی دفعہ بھی MPA منتخب ہو گئے تھے، اور دوسرے امیدوار اس حلقے سے ہیں خرم پرویز اشرف۔ خرم پرویز اشرف راجہ پرویز اشرف کے صاحبزادے ہیں۔
شاید ان کا یہ تیسرا یا چوتھا الیکشن ہوگا. یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں مگر یہ کبھی بھی نہ تو صوبائی اسمبلی میں پہنچ سکے، نہ ہی یہ قومی اسمبلی میں کبھی پہنچ سکے ہیں. اور تیسرے امیدوار ہیں چودھری سرفراز. چودھری سرفراز جو ہیں یہ گجر خان کی جو گجر خان کا وہ حصہ جو کہ چکوال والی طرف لگتا ہے، یعنی کہ جو چکوال دولتالہ، آپ سمجھ لیجیے کہ دولتالہ جو ناظرین کو پتہ ہے تو یہ دولتالے کے علاقے سے ان کا تعلق ہے. یہ سابق ایم پی اے چودھری ساجد صاحب کے یہ کزن ہیں اور ایک ہی برادری ہے، گجر برادری سے ان کا تعلق ہے. گجر برادری کا بھی اچھا خاصا یہاں پہ ووٹ ہے، تو برادریوں کا ووٹ اس حلقے میں اہمیت رکھتا ہے، اس لیے برادریوں کا مینشن کرنا ضروری تھا. اب آج 12 جنوری ہے، تقریباً 25 دن رہ گئے ہیں، 24-25 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے اندر. اس وقت کی جو صورت حال ہے اس کے اندر بالکل اس حلقے میں نیک ٹو نیک مقابلہ ہے. راجہ پرویز اشرف بہت پر امید ہیں اور ان کی پر امید ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت کوشش کے ساتھ اپنے ایم پی ایز کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے. ابتدا میں PP9 سے خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے صاحبزادے خرم پرویز الیکشن لڑیں گے، مگر انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شاید کوئی سروے بھی کروایا تھا، تو انہوں نے الٹیمیٹلی PP8 یعنی PP8 جو ہے اس کو منتخب کیا اپنے صاحبزادے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اس حلقے میں ایک اور بہت اہم ووٹ ہے، وہ تقریباً 18 سے 20 ہزار ووٹ پچھلی دفعہ بھی تحریک لبیک پاکستان نے لیا تھا. اسی حلقے سے سابق ایم پی اے چودھری محمد ریاض، ان کے جو بھائی ہیں چودھری خورشید زمان، وہ بھی ایک بار MNA رہ چکے ہیں. چودھری ریاض صاحب تو 2-3 دفعہ MPA بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا ٹکٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا، مگر آج کی خبر یہ، بلکہ میں نے ویڈیو خود دیکھی ہے، کہ ان کا جو گھر ہے، مشہور گھر ہے زمان ہاؤس گجر خان میں، اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. یہاں ناظرین ایک نقطہ بڑا اہم ہے، بات سمجھنے کی، سوچنے کی یہ ہے کہ جن امیدواران کو، جن کو عام طور پہ ان امیدواران کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے کہ جو ووٹ لے سکتے ہیں، جو ہیوی ویٹس ہوتے ہیں، وہ امیدواران اب تحریک لبیک کا بھی رخ کر رہے ہیں. یہ چودھری ریاض اس کی ایک بہت بڑی مثال ہیں. تو چودھری ریاض جب ادھر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ووٹ تو وہ توڑیں گے. چودھری ریاض کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی برادری یعنی کہ ارائیں برادری کا ووٹ بہت مضبوط طریقے سے جوڑ کے رکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس میں ظاہر ہے جو سابقہ ریکارڈ ہے تحریک لبیک کا، اس کے ساتھ چودھری ریاض صاحب کا جب ذاتی ووٹ، برادری کا ووٹ، ذاتی ووٹ جڑتا ہے تو اس میں یہ یقینی طور پہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ ایک اچھا شو یہاں پر کرے گی. انتخابات میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 18 20 22 دن رہ گئے. ان دنوں میں راجہ پرویز اشرف کیا اپنے ووٹ کو برقرار رکھ سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو MPAs کے حلقے ہیں اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ PP9 سے تحریک انصاف نے راجہ عبدالوحید قاسم کو نومینیٹ کیا ہے. راجہ صاحب ایک دیرینہ ورکر ہیں، PTI سے بڑا لمبا ان کا ایک سیاسی تعلق ہے. آپ نے ہمارے چینل کے اوپر، بلکہ اس ویڈیو کے اندر بھی میں وہ لنک لگا دوں گا تاکہ آپ کو ان کی گفتگو سننے کا موقع ملے. راجہ صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، ان کے سیاسی کیریئر کے اوپر بات ہوئی تھی اور ان کے آگے جو سیاسی عزائم ہے اس کے اوپر بھی وحید قاسم صاحب نے بڑی کھل کے بات کی تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو گفتگو ہے وہ پٹواری زبان کے اندر ہے. میں اس کا لنک اس کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے، آئی بٹن اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو یہاں پہ وہ لنک نظر آ جائے گا. اس حلقے میں چونکہ PP9 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں شوکت عزیز بھٹی. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ سابق جو جج تھے اور MNA تھے راجہ عبدالعزیز بھٹی کے صاحبزادے، اور انہی کے بھائی جو ہیں وہ اب نیشنل اسمبلی کا انتخابی پاکستان تحریک انصاف کی پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں. شوکت عزیز بھٹی MPA رہ چکے ہیں، اچھا خاصا ووٹ بینک رکھتے ہیں اور وہ بہت پر امید تھے اور ان کی امید بجا تھی کہ ان کو ٹکٹ مل بھی گیا. وہ اس حوالے سے، اور ان PP9 کے اندر کچھ اور کینڈیڈیٹس تھے
جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے کافی سرگرم تھے ٹکٹ لینے کے حوالے سے، ان میں راجہ نویز بھٹی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور نام ہیں، اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید وہ لوگ کچھ ایک گروپ بنا کر تو نوید بھٹی صاحب یا کسی اور کے اوپر اتفاق کر کے تو وہ بھی شاید ایک آزاد امیدوار کے طور پر آئیں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ نوید بھٹی ہی باقی جو دل برداشتہ امیدواران ہیں نون لیگ کے ان کو ساتھ لے کر تو اپنے طور پہ وہ آزاد الیکشن وہ لڑیں گے. اسی حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک مناسب قسم کا ووٹ بینک موجود ہے. پیپلز پارٹی کا ایک خاصہ تو ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا ووٹ بینک جہاں جہاں جتنا بھی ہوتا ہے وہ ووٹ ان کو مل ہی جاتے ہیں. تو یہ تو کہنا شاید مشکل ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ نون لیگ کی طرف جائے یا کسی اور کی طرف جائے. اصل مقابلہ سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے، مگر یہ گفتگو ہو رہی ہے ان ووٹس کے حوالے سے صوبائی اسمبلی کی، جبکہ NA-52 کے اندر سیدھا سیدھا مقابلہ پرویز اشرف اور ان کے سامنے اگر نون لیگ کا امیدوار اپنا اچھا رول دکھا دیتے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف، تو وہاں پر پھر مقابلہ راجہ پرویز اشرف ورسز باقی جتنے بھی ہیں ان کے درمیان ہوگا. ہم آپ کو گائے بگائے مزید انفارمیشن بھی دیتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. خالد عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.